السلام علیکم۔ اسرائیلی زمین الغار جو 21 اگست 2025 کو غزہ سٹی پر شروع ہوئی ہے اپنے انداز اور مقاصد کے اعتبار سے تمام پچھلی کارروائیوں سے بالکل مختلف ہے۔ ماضی میں جب بھی اسرائیل نے غزہ میں زمینی آپریشن کیا تو اس کا مقصد زیادہ تر عسکری گروہوں کی طاقت کو وقتی طور پر کمزور کرنا، راکٹ لانچنگ مقامات کو تباہ کرنا یا مخصوص انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا تھا۔ لیکن اس بار اسرائیل نے کھلے عام اعلان کیا ہے کہ اس الغار کا مقصد صرف حملہ آوروں کو کمزور کرنا نہیں بلکہ پوری غزہ سٹی پر قبضہ کرنا ہے۔ اس تبدیلی نے نہ صرف غزہ کے عوام کو ایک نئی خوف میں مبتلا کیا ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اس جنگ کی نوعیت کے بارے میں سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ تو دوستو، اسرائیل اب ایک نئی حربے کے ساتھ آیا ہے۔ ماضی میں زیادہ تر کارروائیاں زمین پر محدود رہتی تھی اور اگر سرنگوں کے خطرے کو تسلیم کیا جاتا تھا، لیکن ان کا توڑ زیادہ تر فضائی بمباری یا چھوٹی آپریشنز کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ اس بار اسرائیلی حکمت عملی بالکل الگ ہے۔ اب وہ زمین کے اوپر اور نیچے دونوں محاذوں پر بیک وقت لڑنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی اور خصوصی آلات استعمال کر رہا ہے۔ جدید ٹیکنیشن سسٹمز کے ذریعے سرنگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ فوجی یونٹ بھی متحرک ہے تاکہ ہر سطح پر مزاحمت کو ختم کی جا سکے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ اسرائیلی غزہ کے زیر زمین نظام کو بھی اپنی جنگ کا مرکزی میدان بنا چکا ہے۔ سب سے نمایاں فرق فوجیوں کی تعداد ہے۔ اس بار اسرائیل نے 60,000 سے 80,000 کے درمیان ریزروسٹ فوجیوں کو متحرک کیا ہے۔ یہ غزہ کی تاریخ میں سب سے بڑا فوجی اجتماع ہے۔ ماضی میں جب بھی اسرائیل نے حملہ کیا تو زمینی فوج کی تعداد نسبتاً محدود رہتی تھی اور کارروائیاں زیادہ عرصہ سے نہیں چلتی تھی، لیکن اس بار کے فوجی اجتماع سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی چند دن کا آپریشن نہیں بلکہ ایک طویل، سخت اور شدید مہم ہے جس کے لیے اسرائیل نے کئی مہینوں کی تیاری کی ہے۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ پہلے کی آپریشن زیادہ تر محدود اور وقتی نوعیت کی ہوتی ہے۔ فوجی اندر جاتی اہداف تباہ کرتے اور پھر عالمی دباؤ یا جنگ بندی کے بعد واپس آ جاتی، لیکن اب کی صورتحال اس سے بالکل مختلف دکھا دیتی ہے۔ اسرائیل نے جو فوجی جمع کی ہے ان کے لیے رسد کیمپ اور طویل قیام کی منصوبہ بندی واضح طور پر موجود ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیلی غزہ سٹی میں اپنی موجودگی کو وقتی نہیں بلکہ مستقل یا کم از کم طویل المدتی بنانے جا رہا ہے۔ سیاسی اعتبار سے بھی یہ الغار ایک بڑی تبدیلی ہے۔ پہلے اسرائیل اپنے آپریشنز کو دفاعی کارروائیاں قرار دیتا تھا، یعنی یہ راکٹ حملوں کا جواب دے جا رہا ہے یا اپنی سرحدوں کو محفوظ بنایا جا رہا ہے، لیکن اب اسرائیلی قیادت اس جنگ کو ایک نیا موڑ قرار دے رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب مقصد صرف راکٹوں کو روکنا یا چند عسکری تنصیبات تباہ کرنا نہیں بلکہ غزہ کے عسکری اور سیاسی ڈھانچے کو جوڑ سے اکاڑ دینا ہے۔ اس اعلان نے اس الغار کو ایک عام فوجی کارروائی سے زیادہ ایک بڑی اسٹریٹجک معرکے میں بدل دیا ہے جس کے اثرات آنے والے برسوں تک محسوس کی جائیں گی۔ اس ساری صورتحال میں غزہ کے شہری سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ ماضی کے آپریشنز میں اگرچہ تباہی بہت زیادہ ہوئی لیکن شہروں کو یہ امید رہتی تھی کہ شاید یہ آپریشن چند دن یا چند ہفتوں میں ختم ہو جائے گا۔ اب جب اسرائیل کو لیام مکمل قبضے کی بات کر رہا ہے اور اتنی بڑی فوجی تعینات کر چکا ہے تو غزہ کے لوگوں کے سامنے ایک بالکل نیا اور خطرناک منظر کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ محض بمباری یا چند دن کی لڑائی نہیں بلکہ ایک ایسی مہم ہے جو غزہ کی سیاسی حیثیت اور اس کی روزمرہ زندگی کو جڑ سے بدل سکتی ہے۔ یوں دیکھا جائے تو 21 اگست 2025 کی اسرائیلی الغار ماضی کی تمام آپریشنز سے بالکل مختلف ہے۔ یہ صرف ایک جنگی کارروائی نہیں بلکہ ایک نئی حکمت عملی کا آغاز ہے جس کا مقصد غزہ سٹی پر مکمل کنٹرول اور وہاں کے عسکری سیاسی ڈھانچے کی مکمل تباہی ہے۔ اس میں شامل فوجیوں کی بے مثال تعداد، زیر زمین اور زمینی محاذوں پر بیک وقت لڑائی، طویل قیام
طویل قیام کے انتظامات اور کلی عام قبضی کے اعلانات، یہ سب مل کر اس الحار کو ایک ایسی تاریخ موڑ میں بدل دیتی ہے جو نہ صرف عذاب بلکہ پوری خطے کی سیاست کو ہلا کر رکھ دے گا۔